بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس دن یعض الظالم علی یدیہ گناہ گار اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، یقول اور وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا میں نے بنایا ہوتا رسول کے ساتھ کوئی راستہ. یعنی جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھے گا اور اپنی ذلت اور رسوائی وہاں پر دیکھے گا اور اپنی بے بسی کو دیکھے گا تو پھر جس طرح آدمی حیران ہوتا ہے اور حیران ہو کر اپنی انگلی کو اپنے دانتوں کے اندر لے لیتا ہے، تو وہ شخص غصے کی وجہ سے کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی، میں نے دنیا کے اندر کیا کما کر لایا، اپنے ہاتھ کو غصے سے کاٹ کھائے گا. یہ بطور محاورہ کے ہے، یعنی اتنا غصہ ہوگا اس کو اپنے آپ پر کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر کھا جائے. اور افسوس کس بات پر کرے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنایا ہوتا، یعنی رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، رسول کے ساتھ چلا ہوتا، ان کی پیروی کی ہوتی، ان کی اتباع کی ہوتی. یا ویلتا ہائے ہلاکت ہے، لیتنی کاش کہ میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا کہ فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. لم اتخذ نہ میں بناتا فلاں شخص کو جس کی بھی پیروی میں وہ رہا ہے، خلیلا دوست. لقد اضلنی اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر نصیحت سے، بعد اذ جاءنی بعد اس کے کہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی. وکان الشیطان اور ہے شیطان للانسان خذولا انسان کو کھلی راہ میں چھوڑ جانے والا. اب وہاں پر یہ افسوس کرے، وہاں پر اس کو حسرت اور ندامت ہوگی، اور دنیا کے وہ دوست کہ جن دوستوں کی مجلس میں یہ اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اور جن کے ساتھ مل کر یہ حق کی راہ کو روکا کرتا تھا، اب قیامت کے دن ان ایک ایک کا نام لے کر یہ کہے گا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. وہ کہے گا لعنت ہو تجھ پر کہ میں تیری پیروی کرتا رہا، تیرے ساتھ چلتا رہا اور آج تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. وہ کہے گا تجھ پر لعنت ہو کہ جب تجھے معلوم تھا کہ حق بات کیا ہے تو نے حق کی پیروی کیوں نہ کی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے کہ تو نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا، تو نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا. تو افسوس اس وقت کا کیا ہوا کسی کام کا نہیں ہے. اس وقت تو وہ جو جگہ ہے وہ تو فیصلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے. ندامت اور افسوس اور حسرت کی جگہ نہیں ہے. ندامت اور افسوس اور حسرت کی جگہ تو دنیا ہے. یہاں پر آدمی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو یہی تو توبہ ہے. تو آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے دنیا کے اندر. اور اس کے لیے انتہائی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار لوگوں کی مجلس کو چھوڑ دے، ان کی مجلس کو ترک کر دے، ان کی دوستی کو چھوڑ دے، ورنہ وہ پھر وہ جو گناہ گار دوست ہیں اس کو دوبارہ اپنی مجلس کے اندر شریک کر لیں گے، دوبارہ گناہوں کے اندر مبتلا کر دیں گے، دوبارہ راہ راست سے بھٹکا کر اپنی طرف لے جائیں گے. اب ان آیات کا ترجمہ بار بار دیکھیے اور پھر سمجھیے
کہ قیامت کے دن وہ کس طرح افسوس اور ندامت کے ساتھ وہ یہ کہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کا بس چلے تو غصے سے اپنا ہاتھ کاٹ کر کھا جائے، اتنا اس کو غصہ ہوگا، ندامت ہوگی، لیکن اس وقت کا پچھتایا ہوا، اس وقت کا افسردہ ہوا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن، بنا لیا اس قرآن کو، مہجورا، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اپنی قوم کو سنایا اور بار بار سنایا، اور مشرکین نے یہ بات یہاں تک بھی کہہ دی جس کو اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہنے لگے بھئی اس قرآن کو نہ سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تم اس وقت میں شور کرو، شاید کہ تم اس وجہ سے ہی غالب آ جاؤ کہ تم جب شور کرو گے تو حضور علیہ السلام کا قرآن پڑھنا وہ لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گا، تو لوگ قرآن کو سن کر ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تم اس وقت شور کرو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو متروک قرار دے دیا، قرآن کو چھوڑا ہوا قرار دے دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کی پیروی کرتے، اس کی نصیحت کو قبول کرتے، اس کی ہدایات پر عمل کرتے، اس کے احکامات کو سمجھتے، اس کے حلال کو حلال جانتے اور اس کے حرام کو حرام جانتے ہوئے اس پر عمل کرتے، لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کوئی رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے اسی طرح وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے دشمن، من المجرمین، گناہ گاروں میں سے، ہر نبی کے لیے اسی طرح دشمن بنتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میری بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے ان کی بات کو فوراً قبول کر لیا ہو، ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ کیسی کیسی مشقتیں اٹھانا پڑی ہیں، کیسی کیسی جو ہے وہ تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں، کیسے کیسے جملے سہنے پڑے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کے یہ دشمن ہیں، اسی طرح سے پہلے بھی ہر نبی کے دشمن رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے بعضوں کو ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، ان کافروں کو انبیاء کے لیے آزمائش بنا دیا، اور انبیاء علیہ السلام کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، بے شک تیرا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے، یعنی آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ یہ لوگ جتنا بھی شور کرتے رہیں، یہ لوگ جتنی بھی رکاوٹیں ڈالتے رہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے ہدایت کی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور آپ کے راستے میں جتنی بھی یہ رکاوٹیں ڈالتے رہیں، اللہ آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ کے پیغام کو روک نہیں سکے۔ وقال الذین کفروا، یہ کافروں کا ایک اور اعتراض ہے قرآن مجید پر۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو منکر تھے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، لولا، کیوں نہ، نزل، نازل کیا گیا، علیہ القرآن، ان پر قرآن، جملۃ واحدہ، اکٹھا کا نازل کیوں نہیں کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن جس طرح باقی کتابیں اکٹھی نازل ہو گئی ہیں تو قرآن اس طرح اکٹھا نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اس میں اشکال تھا، ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بنانے میں مدد لیتے ہیں یہودیوں سے،
یا قرآن کے بنانے میں مدد لیتے ہیں عیسائیوں سے، یعنی ننیال گئے تو وہاں سے قرآن بنا لیا اور پھر آ کر ہمیں تھوڑا سا سنا دیا، نجران کی طرف تجارت کے لیے گئے تو وہاں سے تھوڑا سا قرآن بنا لیا اور ہمیں آ کر سنا دیا، یہ ان کا اصل میں اعتراض اور اشکال تھا۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اکٹھا نازل کیوں نہیں ہو جاتا، یہ گاہے گاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، کذالک، ہم نے اسی طرح نازل کرنا ہے، یعنی جس طرح ہم تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر رہے ہیں ہم اسی طریقہ سے قرآن کو نازل کرتے رہیں گے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تھوڑا تھوڑا قرآن کے نازل کرنے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھائیں، یعنی جس طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھائیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس اس کی مثل، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم اس کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس درست حق بات لے کر آتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ یہ اس کا قرآن کو تھوڑا تھوڑا جو نازل کیا گیا ہے اس میں بڑی حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر قرآن کو اکٹھا نازل کر دیا جاتا تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا، اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا، اس کو منضبط رکھنا مشکل ہوتا، تو اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا جو نازل کیا ہے اس میں یہ ساری سہولتیں اور آسانیاں آ گئیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر قرآن کی آیت کے پیچھے اس کا شان نزول ہے، موقع بموقع ضرورت جس طرح پیش آتی رہی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کو نازل کرتے رہے۔ واقعے کا پس منظر معلوم ہو تو واقعے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے، جس طریقے سے کوئی جو ہے واقعہ پیش آیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، قرآن کو منضبط کرنے میں آسانی ہو، اور قرآن کے احکام کو اس کے پس منظر کے ساتھ سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اس کو ارشاد فرمایا کہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، بہترین کھول کھول کر بیان کرنے والا ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قرآن کے منکر ہیں، الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا چہروں کے بل جہنم کی طرف، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے برے ٹھکانے میں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ یعنی جو شخص ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ہدایت اس کے سامنے آ چکی ہے، اور قرآن کے اوپر جس طرح کے ان کے اشکالات ہیں، تو قرآن نے بطور تحدی کے ان کو یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اگر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے یا کسی سے بنوایا ہے تو تم بھی تو اسی علاقہ میں رہتے ہو، تمہارے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تم بھی وہاں پر چلے جاؤ، اس قرآن کو بنا لو۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ قرآن کو قبول نہیں کرتے تو اللہ نے ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئک شر مکانا، سب سے برے ٹھکانے میں یہ لوگ ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمد